والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وصلى الله على النبي وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6 ومنها إذا استنصحك فانصحه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، عز و شرف، شان و شوکت، جہ و جلال صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا اور اسی کے لیے سزاوار ہے. بعد درود و سلامتی کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین اکرام، میں اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی رات ماہ مبارک رمضان المبارک، شہر المبارک، ماہ قرآن، ماہ صیام، ماہ قیام، ماہ عبادت و طاعات کی ایک آخری تاخرات ہے، جس میں لیلۃ القدر جیسی 1000 راتوں سے بہتر رات، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہمیں تلاش کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بقول: تحروا ليلة القدر في البدر من العشر الأواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تم رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق رات میں تلاش کرو. ان طاق راتوں میں سے آج کی رات ایک آخری طاق رات ہے. سامعین، آج کے اس درس کی مناسبت سے جو پیغام مجھے آپ تک پہنچانا ہے وہ یہ کہ ہماری زندگیاں تقوی سے معمور ہو. سامعین اکرام، میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی رات میری اور آپ کی زندگی کی یہ ایک آخری رات بھی ہو سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ لیلۃ القدر کی ایک آخری رات ہے جس کے اندر مجھے لیلۃ القدر کو، آپ کو اور مجھے تلاش کرنا ہے. سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک میں جس اہم فضیلتوں کے حامل عبادت، اہمیت کی حامل عبادت، جس عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر عبادت، ہر عمل بندہ اپنے لیے کرتا ہے، لیکن یہ ایک عبادت ایسی ہے جو بندہ صرف اور صرف محض میری خاطر انجام دیتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو روزے کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کی فرضیت کا بیان کرتے ہوئے، اس روزے کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے، اس کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے بندہ مومن اہل ایمان کو جس بات کی طرف توجہ دلائی اور اس اہم عبادت کا جو اصل مقصد بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ یہ کہ بندہ اہل ایمان تقوی سے معمور ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اسی طرح روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے تھے. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کی بات بتائی. پھر اس فرضیت کا مقصد، اس فرضیت کا مطلوب
لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی شعار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ سامعین کرام، تقوی ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا امر ہے، ایک ایسا حکم ہے جو کہ تمام کی تمام عبادتوں کا محور، تمام کی تمام عبادتوں کا مقصود، تمام کی تمام عبادتوں کا مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا فرمایا، جس نے تم کو اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم لوگ تقوی شعار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ سامعین، اسی طرح قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 میں فرمایا 63 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سامعین کرام، جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیتے ہوئے کہا کہ تم وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اپنے ذکر کی، اپنے کلام کی تذکرے کی، اپنے کلام کی تلاوت کی، وصیت کی اور کہا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم لوگ تقوی شعار بن جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ میں نے اسی آیت کو پہلے تلاوت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کو اعلان کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اصل مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی شعار بن جاؤ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہاری جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی تمہاری چمڑی ومڑی پھنستی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں تمہارے پاس جو چیز اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ تقوی۔ وہ کیا ہے؟ تقوی۔ سامعین کرام، میں نے اور آپ نے جب سے سنا ہے کہ تقوی تقوی تقوی، آخر تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کے بارے میں ایک حدیث شریف آتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ تقوی کیا چیز؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ہدایت کو متقیوں کے حق میں لکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اسی طرح قرآن مجید کی اسی ہدایت کو صرف متقیوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی ہدایت، ان لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، لیکن ہر کس و ناکس، ہر شخص کے لیے قرآن مجید ہدایت نہیں، بلکہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے ھدی للمتقین، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ کیا کبھی خاردار یعنی کانٹے دار جھاڑیوں کے راستے سے گزرے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ ما سنا، کہ تم جب وہاں سے گزرتے ہو تو پھر کس طرح سے گزرتے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو لپٹتے ہوئے میں انتہائی احتیاط کے ساتھ محتاط ہو کر اس راستے سے گزرتا ہوں۔ تو اسی طرح اس بات کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بے شک دنیا کی خواہشات، دنیا کے جو امور ہے، دنیا کی زیب و زینت،
یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی، یہ خاردار جھاڑیاں ہیں، یہ خاردار جھاڑیاں ہیں۔ اور یہ جو راستہ ہے یہ کیا ہے؟ زندگی ہے انسان کی یہ زندگی ہے۔ اور تمہیں اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے کپڑوں کو لپیٹنا ہے، نیک اعمال کے ذریعے سے تم کو اپنے کپڑوں کو لپیٹنا ہے، اپنے کپڑوں کو اپنے سے قریب کرنا ہے، سمٹ کر کے کیا ہے اس راستے کو پار کرنا ہے۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ سامعین، تقویٰ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نواہی، یعنی جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں کو ہم انجام دیں، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے ان کاموں سے ہم باز رہیں، اجتناب کریں۔ اس چیز کو کہا جاتا ہے تقویٰ۔ اطاعت اللہ و اطاعت رسول و اجتناب ما نہی عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے اس سے اجتناب کرنا، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ سامعین کرام، ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تقوی کی وصیت کی، اور پھر کہا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ یہاں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہا ہونا کہتے ہوئے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ سینے میں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ سامعین، ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زیب و زینت، تمہاری خوش و خاشاک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ سامعین، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ بندہ جو کوئی عمل کرتا ہے اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ بندے کا تقویٰ ہے۔ اس لیے ہمارے اعمال، اگر ہمارے اعمال درست ہوں گے تو ہمارا تقویٰ جاگے گا۔ اگر سامعین کا اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ہم نے یہ سارا کا سارا ماہ گزار دیا، ایک چھوٹی باقی اس ماہ کو ہم سے الوداع ہونے میں، سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اہم عبادت کو ہمارے اوپر اس ماہ مبارک میں، جس اہم عبادت کو ہمارے اوپر فرض کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتاکم شہر رمضان فرض اللہ علیکم الصیام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا، اور ان روزوں کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانے میں کہا لعلکم تتقون، کہ تمہارے لیے کہ تاکہ تم لوگ تقوی شعار بن جاؤ۔ تو سامعین، یہاں پر ہم سوچیں کہ ہم نے سارا کا سارا ماہ روزے رکھے، ہم نے ساری کی ساری ماہ کی زندگی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے پیٹ کو مارا، اپنی نفسانی خواہشات کو ہم نے کچلا، ہماری جائز خواہشات تک ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ترک کر دیا، ہم نے حلال چیزوں تک کو اپنے منہ تک لے جاتے ہوئے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کا ثواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ بتایا، لیکن ان تمام کی تمام چیزوں کو فقط صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہم نے تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑے رکھا۔ لیکن اگر ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں تقویٰ اگر ہمارے دلوں میں نہ آیا ہو تو سامعین یقین جانیے کہ ہماری ساری کی ساری عبادتیں بیکار اور ضائع، بیکار اور ضائع۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہی تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کھانے پینے چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا اچھا کپڑا پہننا، تمہارے برے کپڑے پہننے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ تمہارے کھانے پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی بڑھوتری ہوگی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی واقع ہوگی، نہ تمہارے اپنی بیویوں کے پاس جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی زیادتی ہوگی، نہ کوئی کمی ہوگی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کے اعتبار سے کوئی کمی پیشی نہ ہوگی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی تمام عبادتوں کا جو محور بتایا، جو مقصد بتایا، جو مطلوب بتایا، یہ تمام کی تمام عبادتوں کا مطلوب مقصود محور صرف اور صرف بندے کا تقویٰ متقی بننا، بندے کا متقی بننا۔ اور اگر ہمارے اندر ہماری ذات میں
اندر ہماری ساری کی ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں، ہماری ساری کی ساری عبادتیں بیکار ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر کوئی ایک مالک ہے اپنے مزدور کو کہے کہ تم گڑا کھودو، کہ تم گڑا کھودو کہ اس سے نہر نکلے یا پھر یہاں پر ایک کنواں بنے، سمجھنے کا وہ بندہ وہ مزدور گڑا کھودتا ہے، اپنی تمام تر کوششوں کو انجام دیتا ہے، پس خون پسینوں کو ایک کر دیتا ہے، لیکن وہاں سے کنواں، لیکن وہ اتنی محنت نہیں کرتا کہ وہ کنواں بنا سکے یا پھر وہاں سے پانی آ سکے۔ تو پھر جو مالک کا جو مقصود تھا، جو مالک کا مقصود تھا، مالک کا مقصود تاکہ یہاں پر ایک کنواں بنے، یہاں سے پانی آئے، اگر وہاں سے پانی نہ آئے تو پھر اس کھودنے کا یا پھر اس گڑھے کرنے کا کوئی فائدہ اس کو حاصل ہوا نہیں۔ اسی طرح ہم جو کچھ عبادت کرتے ہیں، ان عبادتوں کا مقصد، ان عبادتوں کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہمارے دل، ہمارا نفس متقی اور پرہیزگار بن جائے، ہماری ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والی ہو جائے، اگر اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہو جائے۔ لیکن اگر ہمارے دلوں میں ہماری زندگی میں یہ چیز ہی ناپید ہو، یہ چیز ہماری زندگی میں حاصل بھی نہ ہو، تو پھر یہ چیز ہمارے لیے بیکار، ہماری ساری کی ساری کوششیں، ہماری ساری کی ساری عبادتیں بیکار اور رائگاں ہیں۔ سامعین کرام، یہ تھی ہماری عبادتوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر اس بات کو جاننے کے لیے بذات خود ہم اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ میری زندگی کے اندر کتنا بدلاؤ آیا ہے، کہ میں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن گیا۔ رمضان مبارک کے شروع سے پہلے میری زندگی کیا تھی اور رمضان مبارک کا اختتام ہونے آیا ہے، میری زندگی اب کیا ہے، یہ ہم بذات خود اپنے یہ باروں میں جھانک کر دیکھیں۔ اگر تھوڑی سی بھی تبدیلی اگر ہمارے اندر آئے تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، اس کی من فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں نیکیوں کی طرف، خیر و بھلائی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو مائل کیا، اور ہماری زندگی میں کم از کم کچھ نہ کچھ تبدیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبادتوں کے ذریعے سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیلی اور بدلاؤ لایا۔ لیکن اگر ہماری دلوں میں، ہماری زندگیوں میں، اپنے گھر والوں میں جھانک کر اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیاں پہلے جیسی ہی ہیں، کوئی فرق ہمیں نظر نہ آتا ہو، تو سامعین یاد رکھیں، ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، ہم اپنی محنت و مشقت کی خیر منائیں، کیونکہ ہم نے دن رات کو ایک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی تمام تر کوششوں، اپنے خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے نشانہ کر دیا، حتیٰ کہ حلال چیزوں کو بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، لیکن ہماری زندگی میں، ہمارے دلوں میں کچھ بدلاؤ نہ آیا ہو، تو یقین مان لیے یہ ہمارے ایمان کی انتہائی درجے کی کمی بیشی، ہمارے ایمان کی انتہائی درجے کی کمی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے اعمال کچھ قبول ہوئے ہی نہیں۔ سامعین، رمضان مبارک جب ختم ہوتا تو اصحاب کرام رحمہ اللہ کا یہ دستور ہوا کرتا کہ آپ کے تمام اسلاف رضی اللہ تعالی عنہم ورحمہم اللہ کے تقریباً 6 ماہ تک اپنی عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے دعا کریں۔ رمضان مبارک آنے سے پہلے 6 مہینے تک اللہ کے نبی اللہ کے بارگاہ میں اس دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ماہ مبارک، ماہ رمضان تک تو ہمیں پہنچا، صحیح پہنچا۔ اور جب رمضان مبارک آتا تو اتنی عبادتیں کرتے کہ اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مصروف کر دیتے تھے، تمام تر مشغولیات کو، حتیٰ کہ امام مالک اور اسی طرح سے امام حفیظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ درس و تدریس، یعنی لوگوں کو پڑھانا سکھانا، ان تمام کی تمام مشغولیات کو چھوڑ کر صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت میں اپنے وقت کو لگایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید اور رمضان مبارک کا گہرا تعلق ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت رمضان مبارک کے اندر انتہائی ضروری ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک حصہ
صاحب اکرام رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کہ جو یہ عمل کیا کرتے تھے کہ اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر رمضان مبارک میں صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کی طرف لگ جایا کرتے تھے، سامعین یہ ان کی عبادتوں کا صرف اور صرف ایک حصہ تھا، ان کی ساری عبادت نہیں تھی بلکہ ان کی ساری عبادت کا صرف اور صرف 1% حصہ تھا کہ اپنی تمام تر مشغولیات کو بالائے طاق رکھ کر اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ کر صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کی طرف مشغول اور مصروف اور بزی ہوا کرتے تھے، اسی پر صرف ان کی عبادتوں کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔ تو پھر ہم اندازہ لگائیں کہ ان کی بقیہ عبادتیں کیسی ہوا کرتی تھی۔ یہ تو صحابہ کرام رحمہ اللہ کی بات ہے۔ سامعین اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت خدیجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب رمضان مبارک آتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی کمر کس لیتے تھے اور انتہائی طور پر رمضان مبارک کے اندر عبادتوں کے اندر مصروف ہوا کرتے تھے، اور پھر جب عشرۃ الآخر آتا یعنی یہ آخری عشرہ جب آتا تو آپ علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہیں کہ شد بئزرہ وایقظ لیلہ واحیا لیلہ وایقظہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی کمر کس لیتے تھے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی ساری راتیں آپ علیہ السلام جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کیا کرتے تھے، اور بجائے خود اکیلے نہیں جاتے تھے بلکہ اپنے اہل و عیال اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اس کے بالمقابل اگر ہم دیکھیں یہ تو صرف اور صرف کیا ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام خود جاگتے اپنے اہل و عیال کو جگاتے اور ساری کی ساری رات جاگتے، ایک رات نہیں ساری کی ساری رات جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ دیگر ماہ کے اندر غیر رمضان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی دیر تک اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا رکوع کرتے، اتنا لمبا سجود کرتے، اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، ورم کہتے ہیں سجد، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اے محبوب اے آقا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیفوں کے اندر کیوں لاتے ہیں؟ تو سامعین کرام میرے اور آپ کے آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہی پیارا جواب، کتنا ہی بہترین جواب آپ علیہ السلام نے دیا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ سامعین اس حدیث کے اندر اس حدیث کے اعتراف علیہ السلام کے اس ٹکڑے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادتوں کی یہ کیفیات، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادتوں کی یہ صفات، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے طور پر، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے طور پر تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سامعین تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم اپنے آپ میں اس بات کو سوچے سمجھے کہ ہماری ساری کی ساری زندگی گناہوں کی طرف مبتلا، ہمارا لمحہ بلمحہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے رسول کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، ہمارا ایک وقت ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ، توکل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ متقی بن کر کامل طور پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ ہماری زندگیوں کا ایک گھنٹہ، میں ایک دن نہیں کہوں گا بلکہ ایک گھنٹہ ہم اپنی زندگیوں کا ایسا بتائیں جس کے اندر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہو اور نافرمانی نہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے، ہمارا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزرا ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتوں کو ہم نے اپنے پیروں میں
کچل دیا. تو پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے طور پر ایسی ہوا کرتی تھی، اور یہ غیر رمضان میں، رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں. تو پھر مجھے اور آپ کو ہماری عبادتیں کیسی ہونی چاہیے. لیکن صد افسوس کہ ہماری مسجدوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے امام صاحب کو اکیلے تنہا ہو کر نماز پڑھنی پڑتی ہے. تراویح وتر وغیرہ کی تو دور کی بات، نفل نمازوں کی تو دور کی بات، سنتوں کا اہتمام تو درکنار. یہ فرض نمازوں کا حال ہے کہ امام صاحب اکیلے تنہا ہو کر مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. سامعین، شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ کیا ہم نے اپنے امام کو صرف اور صرف مسجد کے اندر 5 وقت کی اذان دینے کے لیے رکھا. ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. اپنے ایمان کی خیر مناؤ میرے بھائی، اپنے ایمان کی خیر مناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگیوں کے اندر اس ماہ مبارک کو دوبارہ آپ کے پاس لایا. لیکن ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر اتنی تبدیلی نہیں آئی کہ ہم رمضان مبارک کی دیگر عبادتوں کو چھوڑیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فرض نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، ان نمازوں کے اندر اتنی کوتاہی کرتے ہیں، اتنی غفلت، اتنی لاپرواہی کہ امام اکیلے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے ہو کر. یہی نتیجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری مسجدوں کے اوپر غیروں نے قبضہ کرنا شروع. آج ہماری مسجدوں میں غیروں نے قبضہ کرنا شروع کیا. اور اگر ہم آواز اٹھائیں تو پھر کس طرح سے اٹھاؤ گے؟ ہم آواز اٹھائیں تو کس طرح سے اٹھاؤ گے؟ سامعین کرام، اگر ہمارے گھر میں چوری ہوتی ہو تو سامنے والا کیا کہے گا کہ ہماری لاپرواہی کا نتیجہ تھا، کہ ہم نے ہمارے گھر کی صحیح طور پر حفاظت کے جو اقدامات تھے ہم نے اس کو اختیار نہیں کیے. ہم نے سیکورٹی کے طور پر ہم نے اپنے گھر کو تالا نہیں لگایا. اگر ہم گھر کے اندر ہوں، ہم نے گھر کے اندر سے کوٹی کڑی نہیں لگائی. یا پھر اگر ہم کوٹی کڑی لگائے ہو تو پھر ہم اتنی لاپرواہی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں کہ باہر کا ایک غیر آدمی ہمارے گھر میں گھس کر ہمارے گھر کے سامان کو ٹٹول کر چلا گیا کہ ہمیں اتنا بھی ہوش نہیں. تو سامعین کرام، تو سامنے والا ہمیں بیوقوف کہے گا. یہ ہمارے بذات ذاتی گھر کی بات ہے، ذاتی گھر کی بات ہے. سامعین کرام، یہ گھر جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے نام پر بناتے ہیں، جس کو ہم مسجد کہتے ہیں. آپ کو معلوم کہ مسجد کا معنی کیا ہے؟ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ مسجد کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ. مسجد کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ. سامعین کرام، جس مسجدوں کے اندر جگہ سجدہ نہ کیا جائے تو پھر وہ مسجد نہ کرائیں. مسجد گانا بیچتی ہے اپنے بنانے والوں کا. مسجد تو بناتی شہر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بننا سکا. افسوس کی بات ہے سامعین، افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے، المناک بات ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ، یہ غنیمت والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لوٹایا. لیکن ہم اپنے کاروبار میں، ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو گئے، اتنے مگن ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہم نے چھوڑ دیا. میں اور دنوں کی بات نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، بلکہ رمضان مبارک کی صرف اس ماہ کی بات کر رہا ہوں، اس ماہ کی بات کر رہا ہوں. سامعین، بڑے ہی شرم کی بات ہے، بڑے ہی شرم کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے. ایمان کو رکھنا کوئی بڑی بات نہیں، مسجد بنانا کوئی بڑی بات نہیں، مسجد کو بنانا پھر اس کو آباد کرنا یہ بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کو بتانے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اہل ایمان وہی ہے جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں. حافظ ابن کثیر اور اسی طرح سے دیگر مفسرین کرام رحمہ اللہ نے کہا کہ مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدوں کی تعمیر کرنے سے مراد یہ مسجدوں کی بلڈنگ بنانا مراد نہیں، بلکہ مسجدوں کو آباد کرنا مراد ہے. مسجدوں کو آباد کرنا مراد ہے. سامعین کرام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس محلے میں مسجد ہو اور مسجد کے آذان کی آواز آتی ہو اور اس مسجد کے اندر لوگ فجر
جا کر ایسی مسجدوں کے اندر ایسے محلوں کے اندر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حملہ آور ہونے سے روکا کہ تم ایسی جگہوں کے اوپر حملہ نہ کرو. آپ علیہ السلام نے صرف اور صرف مسجد کے اندر نہیں لگائی کہ جس محلوں کے اندر جن محلات کے اندر مسجد ہو وہاں پر حملہ کرو وہاں پر حملہ نہ کرو ایسا نہیں کہا, بلکہ آپ علیہ السلام نے کہا مسجد ہو آزان ہو پھر نمازوں کی پابندی بھی ہو, نمازوں کی پابندی بھی ہو. سامعین اکرام یہ بات بڑی افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ آج اس گاؤں کے اندر بالخصوص, دنیا کی بات دور کی رات, اس گاؤں میں بالخصوص مسلمان اگر ہوں گے تو صرف اور صرف نام کے مسلمان. اگر ہم اس گاؤں میں اگر اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو ہمیں بذات خود ہمیں شرم محسوس کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک یا رمضان مبارک کا عظیم مہینہ ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اوپر آمادہ نہیں کیا. حالانکہ اس ماہ مبارک کا ایک عظیم مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان کا, اہل ایمان کا, ایک بندے مومن کا متقی ہونا ہے. قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفات بتائی ہے اور صفات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کے اندر یہ بیان کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی, جنہوں نے نماز کو قائم کیا, جنہوں نے اپنی زکات کو ادا کیا. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, الذین کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو لوگ اپنی نمازوں کے بعد مداومت اختیار کرتے ہیں, ایک دو وقت کی نماز پڑھنا یہ ہمارے کامل ایمان کو درمیان ہمارے مومن ہونے کی علامت ہے. ہمارے مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم اپنا نام عبداللہ یا سیف اللہ یا عبد الرحمن رکھیں, یہ ہمارے ایمان ہے, پھر ہمارے مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. سامعین کرام آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو منافقین کے جو سردار تھا اس کا نام بھی کیا تھا, عبداللہ بن امیہ تھا, عبداللہ تھا. اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن. اپنے آپ کا نام عبداللہ رکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں, مسلمان ہونے کی علامت تو نہیں ہے. اپنے آپ کا نام علی رکھنا کوئی بڑی بات نہیں, اپنے آپ کا نام سیف اللہ رکھنا کوئی بڑی بات کے نام نہیں, اپنے آپ کا نام حفیظ رکھنا, شہباز رکھنا, یا پھر جو بھی نام ہو, اپنے آپ کا نام ایک مسلمان نام رکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں, نہ ہی مسلمان ہونے کی علامت ہے. سامعین کرام اگر آپ باہر جائیں گے تو چہروں کو دیکھ کر معلوم ہوگا کہ کافر ہے, چہروں کو دیکھ کر معلوم ہوگا کہ کافر ہے, لیکن اگر ہم تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بھئی اس کا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے. افسوس کی بات ہے میرے بھائی, افسوس کی بات ہے. سامعین آپ تک آخری بات آپ تک یہی پہنچانا چاہوں گا کہ آج کی رات یہ ممکن ہو کہ لیلۃ القدر کی رات بھی ہو اور ہماری زندگی کی آخری رات ہو, ہماری زندگی کی آخری رات ہو. کسی صاحب علم نے کیا ہی بہترین بات کہی کہ انسان اگر یہ بات سوچ کر زندگی گزارے کہ یہ لمحہ میرا آخری لمحہ ہو تو وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرے گا. اگر ہم نماز پڑھتے ہوں اور ہمارا اعتقاد یہ ہو کہ شاید اس کے بعد میں نماز پڑھو یا نہ پڑھو, پڑھ سکو یا نہ پڑھ سکو, تو سامعین یقین جانیے کہ اس کی نماز کے اندر کتنا خشوع و خضوع آئے گا, وہ کتنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا, وہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے طرف اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ دلانے والا ہوگا, پیش قدمی کرنے والا ہوگا. لیکن ہم تو یہ بھول گئے ہیں کہ ہمیں اپنے دن مرنا بھی. سامعین آج جو مسلمانوں کی جو حالت ہے, چاہے ہندوستان کی بات ہو یا پھر غیر ممالک کی بات ہو, تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مسلمان انتہائی طور پر خستہ حالت میں, انتہائی طور پر مظلوم. مسلمانوں کو جانوروں کی طرح کاٹا جا رہا, جانور نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر. اتر پردیش, مدھیہ پردیش کی بات ہم نے کچھ سال پہلے یا پھر کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ایسی تلواریں چلائی گئی
نعوذ باللہ اگر ہم ایک جانور کو بھی کاٹتے ہیں تو اس طریقے سے ذبح کرتے ہیں. سامعین مسلمانوں کے اوپر اتنے بے دردی سے اتنے بے رحمانہ ظلم کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا گیا. یہ کیوں؟ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. سامعین کرام اللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ دشمنان اسلام اہل اسلام کو تکلیف دینے کے اوپر ان کو ستانے کے لیے ایک دوسرے کو ایسی دعوت دیں گے جس طرح کے بھوکے ایک دوسرے کو دسترخوان کے اوپر دعوت دیتے اور دسترخوان کے اوپر بھوک پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کسی ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت ہماری تعداد مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی, سمندروں کی چھاپ کے برابر ہوگی, لیکن مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن ان کا روب ختم ہو جائے گا. ان کا جو روب ہوگا وہ تمام تر ختم ہو جائے گا اور ان کے دل میں دشمنوں کا خوف ڈال دیا جائے گا. آج میں اور بخوبی جانتی ہے کہ اگر کسی اسٹیٹ کے اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہاں پر فلاں جگہ مودی یا پھر RSS یا پھر BJP کی اگر حکومت آ جائے تو پھر ہمارے ذہن میں سب سے پہلی یہ بات آئے گی کہ وہاں کے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا, وہاں کے مسلمان کتنے ہی مظلوم ہوں گے, وہاں کے مسلمانوں کے اوپر کیسی کیسی پریشانی لاحق ہوگی. کیونکہ ہمیں اس بات کے اوپر یقین ہو گیا ہے کہ جہاں پر یہ لوگ ہوں گے وہاں پر مسلمان پریشان ہوں گے, اور یہ ہمارے ڈر اور خوف کی دلیل ہے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو وجہ یہ جو مسلمانوں کی دلوں میں جو خوف ہوگا اور جو مسلمانوں کی جو حالت سمندر کی چھاپ کے برابر ہوگی, یعنی ان کی کوئی وقعت نہیں ہوگی, تو اس کی وجہ آپ علیہ السلام نے بتائی کہ حب الدنیا و کراہت الموت. الوہن کی تفسیر کرتے ہوئے کہا علیہ السلام نے کہ حب الدنیا و کراہت الموت کہ اہل ایمان اہل اسلام کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے کراہت ہوگی. انسان مسلمان مرنے سے ڈرنے لگے گا, مرنے سے خوف کھانے لگے گا, اور دنیا کی نعمتی دنیا کی رنگینیاں, دنیا کی زیب و زینت, دنیا کی خوبصورتی, دنیا کی نعمتیں اس کی نگاہوں کے سامنے نعوذ باللہ من ذلک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھی زیادہ محبوب ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جگہ بجگہ پریشان حال نظر آتے ہیں. سامعین کرام ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں, ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے ایمان میں کتنا پختہ. سامعین میں اگر یہاں پر ایمان کہوں گا تو نعوذ باللہ مومنین جو لوگ حقیقی ایمان والے ہیں ان لوگوں کی ناقدری ہوگی ایمان نہیں, بلکہ صرف اور صرف ہم اپنے اسلام کا جائزہ لیں, بلکہ صرف اور صرف ہم اپنے اسلام کا جائزہ لیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام, ایمان اور احسان یہ کیٹیگریز ہیں, کوالٹیز ہیں. اسلام سب سے نچلا. صحابہ کرام جو کچھ نئے لوگ دیہات کے اندر کچھ لوگ کچھ دیہاتی لوگ آپ علیہ السلام کے پاس اسلام لے کر آتے ہیں, اور جب نبی علیہ السلام کے پاس داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آمنا, کہ کہتے ہیں آمنا کہ ہم نے ایمان لایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فوری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے روکا اور ٹوکا کہ تم کہو کہ آپ نے ایمان نہیں لایا, کہ بلکہ تم نے کہو کہ اسلمنا, کہ ہم نے اسلام لایا, ہم نے اسلام لایا. یہ اسلام یہ سب سے لو کیٹیگری, اسلام سب سے لو کیٹیگری. پھر اس کے بعد ایمان, پھر اس کے بعد احسان. ایمان یہ اہل ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ. پھر احسان, احسان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم عبادت اس کیفیت اس سوچ کے ساتھ کرو کہ گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہاری یہ سوچ ہو تو یہ کیا ہے؟ احسان. اگر یہ نہ ہو سکے
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کم از کم تمہارے دل میں یا پھر تمہارے ذہن میں یہ خیال ہو، یہ سوچ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں اگر یہ بات آ جائے تو ہم گناہ کرنے سے 100 بار، گناہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں، ہم روکیں، اپنے آپ کو روکیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ سامعین کرام، ایک چھوٹی سی مثال کہ اگر ہمارے گھر یا پھر ہمارے گاؤں میں اگر کوئی بڑی سیلیبریٹی آتی ہے تو اس کے سامنے ہم کوئی نازیب یا پھر کوئی اوچھل، کوئی نازیبہ حرکت ہم کرنے سے کیا ہے، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی اگر میری ٹوپی سیدھا نہ ہو تو اس کے دل میں، اس کے ذہن میں کیا خیال ہوگا، اگر میرے کپڑے گندے ہوں تو اس کے دل اور اس کے ذہن کے اندر میرے بارے میں کیا فکر ہوگی۔ یہ ہم سوچتے ہیں، یہ کس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ یہ دنیا کی ایک سیلیبریٹی جو میری اور آپ کی طرح ایک انسان، جو میرے اور آپ کی طرح ایک ادنا سا انسان ہے۔ سامعین اکرام، وہ خالق الکائنات ہے، وہ مالک ارض و سما ہے، للہ ملک السماوات والارض، یہ ساری کائنات کی بادشاہ، آسمان اور زمین کی بادشاہ، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے یہ تمام کی تمام بادشاہوں کا مالک، تمام کی تمام چیزوں کا مالک، بادشاہ، شہنشاہ، خالق، تمام کی تمام چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اگر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہو کہ وہ ذات کو یہ دیکھ رہی ہے یا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر ہمارا دل، ہمارا ایمان اس بات کے اوپر کبھی آمادہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں۔ ہم چاہتے نہ چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، بشرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیں، ہم اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو فکر کر لیں کہ ایک نئے دن مجھے مرنا ہے اور اس مالک کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے۔ سامعین کرام، نماز کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اتنی بڑی بادشاہت کا مالک، اتنی بڑی سلطنتوں کا مالک، وہ رازق، وہ اللہ جس نے اتنی بڑی کائنات کو فقط صرف اور صرف 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے ذہنوں میں پیوست کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن کے اس بات کو فٹ کر لیں گے تو میں جو بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس بات کی اہمیت کو، اس بات کے مقصد کو آپ بخوبی جان لیں گے۔ سامعین کرام، آپ علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، کہ بروز قیامت کے دن ایک بندے مومن کا، ایک انسان کا جو سب سے پہلا حساب و کتاب ہوگا وہ کس کے بارے میں ہوگا؟ آپ نے حلال روزی کمائی یا حرام روزی کمائی، اس کے بارے میں نہیں۔ آپ نے روزے رکھے یا نہ رکھے، اسی کے بارے میں نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کیا حقوق انجام دیے، اس کے بارے میں نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا کچھ کیا دنیا کے اندر، کیا کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جو حساب کتاب اس بات کا ہوگا، آپ علیہ السلام نے کہا کہ الصلاۃ، نماز کا ہوگا۔ سامعین کرام، نماز کا ہوگا۔ اگر ہماری نماز درست تو تمام کی تمام اعمال درست۔ اگر ہماری نماز بری، ہماری نماز کے اندر ہماری کوتاہی ہوگی تو سمجھیے تو پھر ہمارے اگلے جو مراحل ہوں گے وہ تمام کی تمام مراحل ہمارے لیے سخت ہوں گے، کٹھن ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کے اسلام کا جائزہ لیں، ایمان نہیں، پہلے اسلام کا جائزہ لیں، اس کے بعد ایمان تک پہنچیے گا۔ پہلے اسلام، پہلے آپ اس بات کو جانیں کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں، مسلمان یا مومن نہیں۔ آپ کا یا میرا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس بات کو جانیں کہ ہم مومن ہیں۔ مومن کو تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، ابھی دلی بہت دور ہے۔ ہم پہلے اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم مسلمان ہیں کافر، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر ہماری نماز ہی نہیں تو پھر ہم مسلمان کیسے کہلائیں گے؟ میں نے آپ کے سامنے دوبارہ کہوں گا کہ ہمارا مسلمان کا نام ہونا یہ ہمارے مسلمان کہلانے کے لیے کافی نہیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہماری پہچان ہمارا چہرہ کرے، ہماری داڑھی کرے، ہمارا لباس کرے، ہماری چال چلن کرے،
چہرے ایسے نہیں ہوں گے، اہل حدیث کے چہرے ایسے نہیں ہوتے۔ سامعین اگر آپ باہر جا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اہل حدیث کے چہرے کو دیکھ کر آپ بذات خود بے ساختہ یقین کے ساتھ کہیں گے کہ یہ اہل حدیث ہے، یقین کے ساتھ کہیں گے کہ یہ اہل حدیث ہے۔ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں اہل حدیث ہوں یا میں فلاں ہوں یا فلاں ہوں، یہ میں اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، مومنانہ صفات کے اندر اگر پہلے اپنے اندر اسلام والی صفات کو اپنائیں، اسلام والی صفات کو اپنائیں۔ اسلام کی صفات کیا ہے؟ اسلام کی صفات، اسلام کی بنیادی ارکان 5 ہے۔ والاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، کہ 5 چیزوں کو پہلے اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ سنی ہیں یا کافر، آپ مسلمان ہیں یا کافر، پھر آپ اہل حدیث ہیں پھر کوئی اور، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ مومن ہیں یا نہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں آپ مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ آج کا یہ پیغام آپ تک میں آپ کے نام یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا جائزہ لیں، اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، آپ نے رمضان کو کس حد تک کس انداز میں گزارا، اس بات کا بذات خود بخوبی طور پر آپ جانتے ہیں۔ ہر کوئی شخص اپنے گریبان میں چھا کر دیکھے کہ میں نے رمضان کو کس انداز میں کس طور پر گزارا، تب جا کر ہم اگلے رمضان کی تیاری کریں گے۔ سامعین کرام، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اسلاف کرام رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کہ اس رمضان مبارک کے آنے سے پہلے 6 ماہ پہلے اس رمضان کے پانے کی دعا کرتے، اور جب رمضان گزر جاتا تو پھر رمضان کے اندر کی گئی ہوئی عبادات کے تعلق سے اس کی مقبولیت کی دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ کے اندر میں نے آپ کی عبادت کی، میں نے تیری عبادت کی، ان عبادتوں کو تو قبول کر، میں ان کی عبادتوں کو تو قبول کر۔ پھر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اسلاف کرام رحمہ اللہ کا رمضان مبارک کے اندر ان کی عبادت کی کیفیت کیا ہوا کرتی، ان کی عبادتیں کیسی ہوا کرتی تھی، ان کی اتنی عبادتیں اتنی کامل طور پر اتنی پائے درجے کی تھی، تب جا کر وہ لوگ ایسی دعائیں کرتے تھے 6 ماہ تک، 1-2 مرتبہ کی بات نہیں بلکہ 6 ماہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گلی لڑا کر دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو میری عبادتوں کو قبول کر، قبول کر۔ پھر 6 ماہ تک گزر جاتے، پھر اس کے بعد 6 ماہ پھر اپنے روٹین کے اوپر رکھتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ تجھے رمضان مبارک تک پہنچا۔ سامعین کرام، ایک آخری حدیث کہہ کر میں اپنی جگہ لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص انتہائی طور پر محروم ہے، وہ انتہائی طور پر محروم ہے جس نے رمضان مبارک کی ماہ کو پایا لیکن اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ سامعین، اسی طرح کی حدیث دوسرے مقام پر اس طور پر آئی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایسے مسلمان پر، ایسے بندوں کے اوپر لعنت کی ہے جن لوگوں نے رمضان مبارک کے مہینے کو پایا اور پھر مغفرت نہ کروا سکا، اور حضرت جبریل کی اس بددعا پر اشرف الانبیاء نے، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو آپ کا اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، نعوذ باللہ کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے مستحق بنیں گے یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی مبارکبادی کے حقدار ہوں گے۔ یہ آپ کا اور میرا اپنا فیصلہ ہو اور اپنی کوشش ہو کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہو جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک کی فیوز و برکات کو نازل کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو مبارکبادی دی ہے۔ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہو۔ ہم آج کی صلات کے اندر کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے کہا، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا اللہ تعالیٰ ہمیں جائزہ کرنے کی، اپنا حساب و کتاب بذات خود کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے، بذات خود ہم اپنا حساب لے کر اپنے اعمال کو، اپنے زندگیوں کو، اپنے نفسوں کو، اپنے دلوں کو ہم ٹٹولے، اس کو سدھار کے کیا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، کوشش کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کر اس کو پانے کی توفیق دے، اس کی جو رحمتیں ہیں، جو اس کی برکتیں، جو اس کی فیوض، اس کے جو فیوضات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں حاصل
حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، عبادتوں کے ذریعے سے، ریاضتوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، اور ہم جو کوئی بھی دعا مانگے خیر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.